جب بھوک لگے تب کھانا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جو ہی ابھی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ روک لینا، سب سے بنیادی چیز تو ہے۔ مزید کیا آپ اس پر کہیں گے؟ سر دیکھیں، بیماری جو ہے وہ انسان کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتی اگر ہم جو روڈ میپ فار لائف اللہ ہیلتھ سسٹم ہے اگر ہم اس کو فالو کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اگر جو ہم ٹریننگ پروگرام پاکستان میں ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے وہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں کروا رہے ہیں، اور گورنرز نے ہمیں پرمیشن دی ہے یونیورسٹیز میں، چونکہ وہ گورنر ابلیغ چانسلر بھی ہوتے ہیں تمام یونیورسٹیز کے۔ اس کے بعد ہم نے آئی جی پنجاب کو لکھا، ڈاکٹر عثمان صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کو الاؤ کر دیا۔ آئی جی موٹر ویز جو ہیں وہ ان سے میں بے حد مشکور ہوں ان کا بھی کہ انہوں نے بھی ہمیں الاؤ کیا، اور ہم نے نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کو اور جو باقی جو ہمارے پنجاب پولیس ہیں ان ساروں کو ہم نے ان کے مختلف ریجنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے پولیس لائنز ہیں، اس کے بعد ان کے پولیس ٹریننگ سکول ہیں، پولیس ٹریننگ کالجز ہیں، ان کے اندر ہم نے جا کے ایک ٹائم میں ہمارے پاس وہاں پہ کوئی 400-500 ان کے آڈیٹوریم میں بھرا ہوتا ہے، اور جو ہم لیکچر دے رہے ہیں وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے اوپر تمام سلائیڈز اور قرآن کی آیات اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، اور 3 لینگویج میں ہے کہ عربک بھی ہے، انگلش بھی ہے اور اردو بھی ہے، تینوں میں ہے۔ اچھا، اب وہ جو بات آپ نے کی نا کہ کیوں ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں، ایکچول وہ ہے خواتین اگر گھر میں اس بات کو غور کر لیں اور اس پہ عمل کریں، یقین کریں کہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، اور آپ کے یہ جو پیسہ دوائیوں پہ، ٹیسٹوں پہ اور مختلف چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، بھاری فیسوں پہ خرچ ہوتا ہے، وہ ہمیں اس کے ہماری جو ہے نا وہ جان چھوٹے گی، اور تکلیف سب سے بڑی اذیت اور غیر طبعی موت۔ سما بھائی، ہمارے بہت سارے لوگ غیر طبعی موت مر چکے ہیں اور اس کی تیاریوں میں بھی ہیں۔ ایشو کیا ہے کہ اب ہم قرآن کو ہی دیکھتے ہوئے سارا چلیں گے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ صحابہ کہف جب وہ غار میں تھے وہ والا واقعہ ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں از کا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھانا کی بات ہوئی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک دوسرا آ جاتے ہیں ہم سورہ بقرہ پہ، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 259، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کیا انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطن گلا سڑا تو نہیں ہے۔ سورہ عبس کی آیت آئیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عبس کی آیت نمبر 24 ہے، وہاں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ انسان اپنی خوراک، کھانے پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ کس طریقے سے، کس ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ بھی غور کرنا ہے، پھر پاکیزہ بھی ہوں، صاف ستھری بھی ہوں، ان چیزوں کا بھی ذکر آیا قرآن میں۔ اور پھر اگر ہم سورہ رحمان پہ آ جاتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 11-12 میں والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والحب صرف ایک کو دیکھ لیتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، والحب کا معنی ہے کہ اور بھوسے والا اناج، یعنی جس میں بھوسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو کا استعمال کیا، جو کی روٹی، جو کا دلیا، گندم کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار لی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی میدا کی بنی ہوئی کوئی چیز چکھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اب باسیت امت دیکھ لیں کہ ہم کدھر چلے گئے ہوئے ہیں۔ میں اگر کسی سے پوچھوں کہ جو کی روٹی کسی نے کبھی چکھی ہے، آپ نے کبھی کھائی؟ مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں۔ اور میں الحمدللہ پچھلے کافی مہینوں سے میں جو کی روٹی کھا رہا ہوں، میرے گھر میں جو کا آٹا ہے، ہم نے گندم کم کر دی، بہت کم کر دی۔ اچھا، اب امت کیا کر رہی ہے؟ امت اس وقت میدا سب سے ٹاپ پہ ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں ڈبل روٹی میدے کی، نان میدے کا، پوڑیاں میدے کی، بیکری کی تمام آئٹم جتنی ہیں وہ ساری کی ساری میدے کی، سب میدے کی، اور ہم اس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد روٹی بھی ہم سفید آٹا وہ والا لے رہے ہیں تھیلے کا، ہم پیورلی گندم اور اس کو نہیں کر رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سستا ہے، وہ 1000 آٹا مہنگا ہے فرض کریں، تو ہم وہ 1000 بچانے کے چکر میں یہ وہ آٹا جس کے اندر چوکر، سوجی اور میدا نکل چکا ہوا ہے، پیچھے یہ لیوی ہے جلدیں کرنے والی، ہم وہ سستا لے کر کھا کر جب ایک بھی دفعہ مہینے میں کوئی 1 من آٹے کے پیچھے 1000 بچایا، اور اگر ایک دفعہ کوئی بیمار ہوا تو 2000 ڈاکٹر فیس لے جائے گا، صرف فیس، باقی چھوڑ دے علاج کے اوپر پیسے۔ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو ہم نے پہلے کی، عمدہ اور تر و تازہ، پھر ہماری جتنی چیزیں فریج کے اندر ہیں وہ ساری کیا عمدہ اور تر و تازہ ہیں؟
قطن نہیں فریج کا تو مطلب ہے. ہی اچھا ہے. گلنے سڑنے کا عمل کیا ہے؟ جو ہم نے سورہ بقرہ کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ چیزوں جتنی سر پروسیسڈ فوڈ آ رہے ہیں جو کسی جگہ سے تیار ہو کے آ رہے ہیں, کسی بھی فیکٹری سے کہیں سے بھی تیار ہو کے آ رہا ہے, پیک ہے, وہ سارے کا سارا آپ کے لیے پوائزن ہے. اس کے بعد نہ وہ عمدہ اور تر و تازہ ہے. ہم فریج کے اندر چیزیں رکھتے ہیں, آٹا گوند کے ہر گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, 2-2 3-3 دن پڑا ہوتا ہے, صرف 2 گھنٹے آٹا گوند کے فریج میں رکھیں اور 1 چمچ آٹا آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, وہاں پہ جو سائنس کی لیبارٹری ہوتی ہے وہاں پہ مائکروسکوپ خوردبین ہوتی ہے, آپ اس کے نیچے ذرا 2 گھنٹے والے آٹے کو دیکھیں, اس قدر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. لیکن ہم 2-3 دن 4-4 دن آٹا رکھ کے, گوشت رکھ کے, اس کے اندر سالن رکھ کے, چاول رکھ کے, چاول کو جن چیزوں کو ہم رکھتے ہیں گرم کر کے نکالتے ہیں, غلط ہے. طب نبی کی روشنی میں چاولوں پر دہی ڈال کر کھانا انتہائی مضر صحت ہے, لیکن ہم چاولوں پر دہی ڈال کے کھاتے ہیں. دہی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مولی, کھیرا, ٹماٹر, پیاز, بند گوبھی وغیرہ جو ہم اس میں رائتا ٹائپ بناتے ہیں, یہ دہی کے ساتھ نہیں کھا سکتے, انتہائی غلط ہیں, کلیش کرتی ہیں 2-3 چیزیں آپس میں. ہم وہ رائتا بناتے ہیں پھر ہم چاولوں کے اوپر ڈال کر کھاتے ہیں, تو پھر ہمارے کیا حالات ہوں گے؟ یہ تو بیماریوں کو تو ہم سارے خود دعوت دے رہے ہیں. فرنچ فرائز ہے, ایک فرنچ فرائز جو ہے وہ کھانے سے آپ کے سیم ایک سگریٹ والا افیکٹ ہو رہا ہے. ایک گلاس جوس ہم کسی بھی برانڈ کا پیک شدہ ڈبے کا کسی بھی کمپنی کا ہم لیتے ہیں, ایک گلاس جوس جو ہے وہ آپ کے ایک گلاس شراب کے برابر آپ کے لیور پہ افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فیٹی اور لیور ہونا اور مختلف بیماریاں, ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ایز میڈیسن کے فارمولے پہ آئیں. وہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے پہلے کھانا نہ کھائیں, صبح اٹھیں, 1 گلاس گرم پانی کریں اور اس کو زمین پہ پاؤں کے بل, جیسے ہم WC پہ کموڈ وہ بیٹھتے ہیں, کموڈ پہ نہیں WC پہ بیٹھتے ہیں, اس طرح ہم زمین پہ دونوں پاؤں پہ بیٹھیں اور 5 منٹ صرف بیٹھیں اور گرم پانی کو سپ لے کر پئیں, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چسکیاں لے کر پیو. اور ہم پانی کیسا پی رہے ہیں؟ ٹھنڈا, یک ٹھنڈا اور گٹا گٹ. تو ایک تو اس طرح بیٹھ کے پی. پھر 9 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کریں, ٹائم ایز میڈیسن کریں, اور اس کے بعد شام کو 5 بجے کے بعد مت کھائیں مریضوں کے لیے. اور جو تندرست لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے آج کل ہم رمضان میں افطار کے وقت ابھی سورج غروب ہوا ہے, صرف ابھی اندھیرا نہیں شروع ہوا, ہم کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم پورا سال اس طرح سے کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ اور دوسری بات کہ جب اندھیرا ہو جائے, اندھیرا ہو تو اس کے بعد جو بھی ہم کھائیں گے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے زہر ہے, اور ہم اس کو کھا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہرن تتر بٹیر بھی ہوں تو مت کھاؤ, لیکن لوگ تو رات گئے تک فوڈ پانڈا اور ڈیلیوریاں اور رات گئے تک جو کچھ کھانا ہے, ہم اپنے سسٹم کو ریسٹ کہاں دے رہے ہیں؟ بیماریوں کو دعوت ہم خود ہی دے رہے ہیں. تو خاص طور پر جو گردوں کی بیماری ہے اس کے